آج چاچو میرے کمرے میں سونے آئے تھے، لیکن چاچو کی وجہ سے میں وہ کام نہیں کر پا رہی تھی جو میں عموماً رات کے اندھیرے میں کرتی ہوں، جس کی وجہ سے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ لیکن مجھے کیسے معلوم تھا کہ آج رات کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ میں پسینے میں نہا جاؤں گی۔ ہیلو دوستو، آج کی کہانی میں خوش آمدید۔ دوستو، میرا نام سعدیہ ہے، میں 28 سال کی ہوں، ابھی تک کنواری ہوں۔ دوستو، میں دیکھنے میں بہت خوبصورت اور جوان ہوں۔ میں شادی شدہ نہیں ہوں اور سوچ رہی تھی کہ مجھے شادی کرنی چاہیے یا نہیں۔ ایک بار مجھے محبت میں دھوکہ دیا گیا اور اس دن کے بعد میں نے محبت کرنا چھوڑ دی۔ سوچا اب کسی لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ میں دوبارہ کسی کے چنگل میں نہیں پھنسنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے شادی نہیں کی۔ میں ایک کالج میں پروفیسر ہوں۔ میں ایک خوبصورت نوجوان اور پڑھی لکھی انسان ہوں۔ میرے جسم اور دماغ میں نئے زمانے کی تمام خوبیاں ہیں، لیکن کل رات میرے چچا نے میرے ساتھ جو کیا اس کے بعد بہت کچھ بدل گیا ہے، اور میری سوچ بھی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اچھا لڑکا مل جائے تو شادی کر لینی چاہیے۔ یہ کل کی بات ہے۔ میرے دور کے چاچا جن کی عمر 55 سال ہے اور آرمی آفیسر ہیں۔ میرے ماں باپ ایک بس حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ کل رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم کچھ دیر ٹی وی دیکھتے رہے۔ فارغ ہونے کے بعد میں اور میرے چچا چھت پر چہل قدمی کے لیے گئے۔ چاچو دوسری منزل پر سوتے ہیں اور میں پہلی منزل پر سوتی ہوں، اور میرا بھائی میرے ساتھ والے کمرے میں سوتا ہے۔ رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے۔ ہم دونوں نیچے آ گئے۔ چاچو میرے کمرے میں آئے اور بولے، سعدیہ میں ابھی سو نہیں پا رہا، چلو بات کرتے ہیں۔ ہم دونوں بیڈ پر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ درمیان میں میرے چاچو اپنے موبائل پر کچھ دیکھ رہے تھے اور میں بھی اپنے موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے موبائل پر لوگوں کا سٹیٹس دیکھ رہی تھی کہ تیز بارش ہونے لگی اور ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد چاچو کو نیند آنے لگی۔ میں نے کہا، چاچو آپ اپنے کمرے میں جائیں، آپ کو نیند آ رہی ہے۔ چاچو نے غصہ نکالنا شروع کر دیا۔ سعدیہ پلیز مجھے پریشان مت کرو۔ یہ کہہ کر چاچو نے آنکھیں بند کر لی اور پھر 5 منٹ کے بعد مجھے اندر کی گہرائیوں کا احساس ہونے لگا۔ میں اٹھی، باتھ روم گئی اور کپڑے بدلے کیونکہ میں تنگ کپڑوں میں سو نہیں سکتی تھی۔ پھر میں نے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی، اپنے موبائل پر کہانیاں پڑھنے لگی۔ ان دنوں مجھے بہت سی اچھی کہانیاں پڑھنے کو مل رہی تھی۔ میرے چاچو سو گئے تھے اور میں وہ سب کرنے کے قابل نہیں تھی جو عموماً میں رات کے اندھیرے میں کرتی تھی جب میں اکیلی سوتی ہوں۔ لیکن آج چاچو کی وجہ سے میں زیادہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنا موبائل رکھ کر سونے کی کوشش کی۔ لیکن میرے ذہن میں کہانی چل رہی تھی، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور ایک عجیب سی بے چینی میرے ذہن میں رینگنے لگی تھی، اور وہی کہانی میرے ذہن میں تھی، وہ کہانی جو میں نے سونے سے پہلے پڑھی تھی۔ اس نے میرے اندر ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر دی تھی اور میں خود کو پرسکون نہیں کر پا رہی تھی، اور میں نے خود کو پرسکون کیا مگر سکون نہیں ہو سکی تھی۔ میرے چاچو قریب ہی سو رہے تھے اور میرے چاچو کی موجودگی نے مجھے اور بھی الجھا دیا۔ اگر وہ وہاں نہ ہوتا تو شاید میں خود کو اس کہانی کا حصہ بنا لیتی اور رات کے اندھیرے میں اکیلے کرنے میں جو سکون ملتا وہ کر لیتی۔ لیکن آج کی رات کچھ مختلف تھی۔ میں اپنے ہی خیالوں میں تھی، میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک چاچو نے پہلو بدل کر سیدھے ہوئے۔ جو دیکھا اس سے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چاچو نے بہت پتلا تولیہ پہن رکھا تھا اور اس کی وجہ سے میں نے کچھ ایسا دیکھا، میری حالت اور بھی عجیب تھی۔ شرم محسوس کرنے کو چھوڑو، میں اس سے نظریں ہٹانے کے قابل نہیں تھی۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب باتیں چل رہی تھی۔ ایک طرف میں خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی اور دوسری طرف میرے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ سچ پوچھے تو میں اسے برداشت کرنے سے قاصر تھی۔ ہر لمحہ ایسا لگتا تھا اگر میں نے خود کو نہ روکا تو کچھ بھی ہو جائے گا۔ ہر لمحہ لگتا تھا کہ اگر میں نے خود کو نہ روکا تو اور ہو جائے گا۔ میرے دل سے اس کو روکنا ناممکن تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور خوف میرے ذہن میں داخل ہو گیا کہ اگر کچھ ہو گیا تو چاچو میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میں چاچو کی آنکھوں میں کیسے دیکھوں گی۔ ان سوالات نے مجھے اور بھی بے چین کر دیا تھا، لیکن دوسری طرف
میرے ذہن میں ایک گہری خواہش مجھے بار بار اس طرف دھکیل رہی تھی۔ جو کچھ میرے ذہن میں ہے میں اسے پورا کرنا چاہتی تھی۔ میرے اندر کی کشمکش اب اس سطح پر تھی، میں ہر لمحہ اپنے آپ سے لڑ رہی تھی، لیکن میرے ذہن کے کسی نہ کسی کونے میں وہ کہانی پھر سے سامنے آنے لگی تھی۔ اس کی وجہ سے میری خواہش اور بڑھ رہی تھی۔ اب سوال یہ تھا، کیا میں اپنے چاچو کو اپنے اس طوفان سے بچا سکوں گی یا چاچو مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لیں گے؟ رات کا ماحول پہلے ہی عجیب تھا، پھر چاچو کا فون بجنے لگا۔ عجیب بات تھی، شاید کسی نے اس پر میسج کیا تھا اور یہ میرے پاس رکھا ہوا تھا، کیونکہ چاچو نے سونے سے پہلے اسے چارجنگ پر لگا دیا تھا۔ چاچو گہری نیند میں تھے، لیکن فون پر مسلسل میسج آ رہے تھے اور اس کی آواز میری بے چینی کو بڑھا رہی تھی۔ بات اتنی بڑھ گئی، فون کو سائلنٹ کرنے کا سوچا کہ آواز بند ہو جائے، لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ اتنی رات کو چاچو کے فون پر کون میسج کر رہا ہوگا۔ چاچو کے فون کا لاک مجھے معلوم تھا، اس لیے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فون چیک کیا۔ جیسے ہی میں نے اسکرین پر نظر ڈالی، میں نے دیکھا کہ چاچو کی گرل فرینڈ انہیں ٹیکسٹ کر رہی تھی۔ وہ بہت سی ویڈیوز بھیج رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک عجیب تجسس پیدا ہوا کہ یہ ویڈیو کس بارے میں ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ اسے ایک بار دیکھ لیا جائے، یہ کیا ہے؟ جیسے ہی میں نے ویڈیو شروع کی، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ او میرے خدا، میں مکمل طور پر ہل گئی۔ چاچو ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا دماغ یوں رک گیا جیسے اس ویڈیو میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے مجھے اس کی بالکل توقع نہیں تھی۔ ایک ویڈیو ختم ہوئی، میں نے اس کی پوری ویڈیو دیکھنے کی خواہش محسوس کی۔ میں نے پھر انگلی ویڈیو پر کلک کی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے تمام ویڈیوز دیکھ لی۔ ہر ویڈیو نے مجھے اداس کر دیا، ہر ویڈیو نے میری حالت مزید خراب کر دی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب میں یہ سب یہاں کیوں دیکھ رہی ہوں، مجھے کیوں اتنا مزہ آ رہا ہے، لیکن پھر بھی میں خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میری آنکھیں اسکرین سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہر لمحے کے ساتھ میری بے چینی بڑھتی رہی تھی۔ میں خود سے لڑ رہی تھی، کیا کر رہی ہوں؟ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا، لیکن اب میں خود کو بے قابو محسوس کر رہی تھی۔ وہ ویڈیو میرے اندر طوفان کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ اب میرے اندر ایک عجیب ہمت آ گئی تھی، یا یوں کہو کہ میں اپنی خواہشات کے آگے بے بس ہو گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب میں وہی کام کرنے جا رہی تھی جسے میں کافی دیر سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چاچو کے قریب پھیل گئی اور ان کے ساتھ لیٹ گئی۔ میرے ذہن میں ایک ہنگامہ ہوا، لیکن میں نے کچھ دیر خود کو ساتھ رکھا۔ میں نے سونے کا ڈرامہ کیا تاکہ چاچو اچانک جاگ جائیں تو وہ سمجھے کہ میں گہری نیند میں ہوں۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھی، لیکن میرے چہرے پر سکون کی چادر تھی۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ چاچو پر اپنی ٹانگ رکھ دی، گویا لاشعوری طور پر نیند میں۔ میں چند لمحوں کے لیے رکی اور چاچو کے ہلنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ چاچو بھی گہری نیند میں تھے اور میں نے ان کی طرف دیکھا۔ گہری نیند میں بھی مجھے اس کی گرمی اپنی ٹانگ پر محسوس ہونے لگی، اور کچھ اور بھی۔ چاچو کا جسم تنگ پڑا ہوا تھا، لیکن چاچو کے پیٹ کے اندر کوئی اور کہانی چل رہی تھی۔ میں واضح طور پر اس کی ٹانگوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی سختی نے میرے اندر کی الجھن کو مزید بڑھا دیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہی چیز جس سے میں ڈرتی تھی اب میرے سامنے تھی۔ اب میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خود کو روکنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری خواہش کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے خود پر قابو نہ رکھا تو کچھ ایسا ہوگا جس سے واپسی ممکن نہ ہوگی۔ لیکن چند ہی لمحوں میں میرے دل و دماغ میں جنگ کی ایک ایسی کیفیت محسوس ہوئی اور میں اپنے دل کے ہاتھوں دھیرے دھیرے ہارتی جا رہی تھی۔ میں نے پھر آہستہ سے اپنا پاؤں ہٹایا تاکہ معلوم ہو سکے میرے چاچو کی نیند کتنی گہری تھی۔ اب کوئی حرکت نہیں تھی۔ میرا دماغ ٹھنڈا ہو رہا تھا اور میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی۔ رات کی خاموشی اب میرے اندر ایک طوفان برپا کر رہی تھی۔
मेरी हिम्मत हर लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। जो कदम मैंने उठाया, इसके बाद अब पीछे हटना नामुमकिन था, लेकिन मुझे उस वक्त मालूम नहीं था मैं यहाँ गहरी नींद में अपने चाचू को समझ रही थी। दरहकीकत मेरे चाचू को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसे मेरे हर कदम का अंदाज़ा था। जो कुछ मैंने अनजाने में किया, चाचू ने जानबूझकर देखा। शायद चाचू ने मुझे उसी लम्हे देखा था। खामोशी से लेटा था। मैं बिल्कुल बेखबर थी। आंखें बंद होने के बावजूद उसका दिमाग जाग रहा था। मेरे दिल में हलचल थी, लेकिन चाचू के कोई हरकत ना देखकर मैं आगे बढ़ने के लिए मज़ीद परजोश हो गई। लेकिन जब मैं कुछ और ही करने वाली थी, मेरे चाचू ने आंखें खोली तो ऐसा लगा जैसे मेरा दिल धड़कना बंद हो गया हो। इसके आगे क्या होगा? मैंने फ़ौरन आंखें बंद कर ली और सोने का ड्रामा किया, लेकिन मेरे दिल में घबराहट और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मैं जानती थी कि मैंने अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, लेकिन अब मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। जो होने वाला था, चाचू ने मुझे उस हालत में देखा था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, चाचू ने बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी शर्म के अपना कदम उठाया। उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। मुसलसल 5 घंटे तक चाचू मेरे साथ वो कुछ करते रहे जो मैं कभी नहीं भूल सकती थी। मेरे चाचू ने मेरी दुनिया बदल दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो उसे लाइक करें। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी कोई भी कहानी मिस ना करे। शुक्रिया।